حالانکہ میرا ارادہ تھا آج قربانی کے موضوع پر کرنے کا، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میرے ایک حج ایسا مقدس فریضہ ہے جس کی طرف سے لوگوں کی رغبت ختم کی جا رہی ہے اور معدوم کیا جا رہا ہے، اس کے معاملات کو ختم کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کہ مسلمانوں کو اتنا رہا۔ اس کے متعلق آج کو عرض کروں گا، بہت زیادہ لمبا بیان نہیں کروں، ٹھیک ہے؟ تو جو میں نے آیت مقدسہ سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہے، ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے: بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کا مقرر ہوا کون سا ہے؟ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے زمین پر مقرر ہوا، سن لو یہ، کسی دھوکے میں نہ رہنا، وہ کعبۃ اللہ ہی ہے، بیت المقدس نہیں ہے، بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے سب سے پہلا گھر۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کا مقرر ہوا وہ مکے میں ہے، برکت والا ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان کا رہنما ہے۔ اسی لیے سارے جہان کے مسلمان اسی رخ پہ نماز ادا کرتے ہیں کیونکہ رہنمائی ملتی ہے۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران رکوع نمبر 1 کی آیت تھی، اس کا ترجمہ پیش کیا۔ میرا خیال صحیح موضوع کا انتخاب کیا ہے اگر سمجھ میں آ جائے۔ اب زمین کے اوپر پہلے ہر طرف پانی ہی پانی، پانی ہی پانی تھا، خشکی کہیں بھی نہیں، ہر طرف پانی پانی، اور پانی کے اوپر کیا تھا؟ پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا، اللہ کا عرش تھا، اور قرآن پاک میں آتا ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہاں کہتے ہیں پانی کو، عرش کہتے ہیں تخت کو۔ تو تھا، وَقَانَ کا لفظ تھا کے لیے وَقَانَ اور تھا، عَرْشُهُ اس کا عرش، عَلَى الْمَاءِ علم پر کے لیے تھا، اوپر کسی چیز کے اوپر، تو پانی کے اوپر تھا۔ اعلیٰ اور اعلیٰ میں فرق ہے، بہت سارے لوگ درود شریف لکھتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں، اللہم صلی اعلیٰ محمد لکھا ہوا بھی دیکھا میں نے، ایک جگہ صحیح بھی کروایا، بڑی محنت کے بعد صحیح ہوا وہ، لیکن الحمدللہ صحیح ہو گیا اسی علاقے میں۔ تو اس کا عرش پانی پر تھا، جس پانی پر اللہ کا عرش تھا وہاں پر جھاگ پیدا ہو گیا، جھاگ ہے نا، سمندری جھاگ۔ پھر اس جھاگ کو ہر طرف بچھایا گیا اور وہی جھاگ زمین بن گئی، جتنا جھاگ تھا وہ سب خشکی بن گئی، زمین بن گئی۔ جہاں سب سے پہلے جھاگ پیدا ہوا تھا اس جگہ بیت اللہ شریف بنایا گیا، سب سے پہلے اسی جگہ پر بیت اللہ شریف بنایا گیا۔ اللہ بیت اللہ شریف تمام زمین کا کیا ہے؟ وسط، درمیان، سینٹر۔ اگر کعبۃ اللہ کے اطراف میں 4 خط کھینچے جائیں تو ہر طرف کا خط برابر ہوگا، اتنا وسط میں ہوگا زمین، چاروں طرف میں کھینچے جائیں تو برابر ہوگا، اور دنیا کا سینٹر کعبۃ اللہ ہی، گرینوچ نہیں، آج پہ لوگ ہیں ہاں، پھر بھی سینٹر آیا، بڑے تجربے کیے تھے، بڑے معاملات کیے تھے، آج فیل ہو گئے، اور یہ بات ماننے پر مجبور ہوئے کہ واقعی دنیا کا بس ہے۔ تو اگر دنیا میں ٹائم سیٹ کیا جائے گا تو کعبۃ اللہ کے اوپر جب سورج آئے گا اس وقت سے سیٹ کیا جائے گا، پوری دنیا کا ٹائم ایکوریٹ ہوگا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جب تک نہیں سمجھیں گے تو تب تک کام کیسے بنے گا، اس کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی،
اب بیت اللہ سب سے پہلا گھر ہے. اچھا یہ بات معارج نبوت میں لکھی ہوئی کتاب, کبھی کوئی گئے ایسی بات کرتی تو میں حوالہ دے دوں. ٹھیک ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا, آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا, اپنی عبادت کے لیے ان میں فرشتے پیدا فرمائے, تو ہر جگہ فرشتے پھیل گئے, زمین پر بھی آسمان پر بھی. تو آسمان میں فرشتوں کی عبادت کے لیے ایک کعبہ اور موجود ہے, جس کا کیا نام ہے, کیا نام ہے, بیت المعمور. وہ آسمانوں کا وسط ہے, آسمانوں کا سینٹر ہے بیت المعمور. تو آسمانوں کا سینٹر ہے, فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کا طواف کرتے رہو. اس کا طواف ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہوتا, فرشتے ہر وقت اس کا طواف کرتے رہتے. اسی کے مقابل اللہ نے حکم دیا زمین پر بھی کعبہ تعمیر. لیکن یہ کب دیا, زمین والے فرشتے جو تھے انہوں نے چاہت کیا, اے اللہ بیت المعمور پر آسمان والے فرشتے تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے گھر کا طواف کرتے ہیں, اس کے گھر کا طواف کیوں, کیونکہ رہنمائی ان سے ملتی ہے. وہ کہ رہنمائی کا منبع جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے, لیکن یہ سب ذریعے ہیں. رہنمائی کہیں سے ملتی ہے. زمین والے فرشتوں نے جب استدعا کی اپنے رب کی بارگاہ میں, تو رب تعالیٰ نے کہا تم زمین پر بنا لو, اسی کے عین مقابل. تو انہوں نے سفید موتیوں سے تعمیر کیا. کیا آدم علیہ السلام کی پیدائش, یا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تھی جب یہ تعمیر ہوا؟ نہیں, اس کے 200 سال بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, 200 سال کے بعد. اور فرشت جب یہ بنا دیا گیا طواف کے لیے, زمین پر سفید اور چمکدار موتیوں سے فرشتوں نے گھر تیار کیا. جب روئی زمین پر کوئی گھر ابھی نہیں بنا تھا, بلکہ تو انسان کا وجود ہی نہیں تھا. جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو انسان کا وجود کیسے, وجود ہی نہیں تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام اس بیت اللہ شریف کے 200 سال کے بعد پیدا کیے گئے, یا بعد دنیا میں تشریف لائے 200 سال کے بعد. اللہ کو تفسیر صحابی میں یہ بات کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ بیت اللہ مؤثر نو اثر نو بناؤ, اور فرشتوں کو حکم دیا اس تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی امداد کرو, مدد کرو. فرشتوں نے بڑے بڑے پتھر جمع کیے کہ پتھر کو, ایک ایک پتھر کو 30 آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے. اتنے بڑے بڑے پتھر جمع کیے اور اللہ کے حکم کے مطابق خانے کعبہ تیار کیا. لیکن آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ طوفان نوح تک باقی رہا. جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو جہاں سب کچھ باہر کر لے گیا, وہاں اللہ رب العزت نے کعبے کو اٹھا لیا. جو سفید موتیوں سے بنا تھا پہلے, وہ تو اس وقت اٹھایا گیا, پھر آدم علیہ السلام کے دوران میں تعمیر ہوا تھا فرشتوں کی مدد سے, وہ اٹھا لیا گیا. اب یہ ایک سرخ پیلے کی شکل کا ہے ایک جگہ, لیکن لوگ پھر بھی آ کے اس گھر کا طواف کرتے ہیں, اس سرخ پیلے کا طواف کیا کرتے تھے. اللہ اور اللہ سے دعائیں اور برکتیں مانگتے تھے آ کر وہاں. تو ہم جو جاتے ہیں فضول نہیں جاتے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ بیت اللہ کو تعمیر کرو، بیت اللہ کو تعمیر کرو۔ اب وہ ٹیلا تو ایک مختصر رہ گیا تھا، اب اس کی صحیح حد کا تعین کیا جائے کہ کیا حد ہے اس کی صحیح۔ تو دو روایات ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم کو بتایا گیا کہ یہ جگہ ہے جہاں پہلے بیت اللہ چلے، تو یہاں پر تعمیر کریں، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بادل بھیجا گیا اور کہا گیا کہ یہ بادل جس حصے پر سایہ کرے اتنا ہی حصہ کعبۃ اللہ کی عمارت وہاں بھیجا گیا، جہاں اس کا سایہ ہو وہاں تک بیت اللہ کی حد ہے، ہماری زندگی کی حد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا۔ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 11 سورہ حج۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ٹھیک بتا دیا، جب بیت اللہ کی بنیادیں ظاہر کر دی گئی اور مقام بھی متعین ہو گیا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور کعبے کی تعمیر شروع کر دی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی محبوب وہ وقت یاد کرو، سرکار سے محبوب وہ وقت یاد کرو۔ کس کو یاد کرایا جاتا ہے؟ اسی کو یاد کرایا جاتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کے مشاہدے میں چیز ہوتی ہے اسی بارے آپ نے نہیں دیکھا کیا؟ ایسے ہم بھی ابھی بات کرتے ہیں اگر کسی سے تو کیا کہتے ہیں ارے آپ نے نہیں دیکھا وہ، یعنی ایسے اس وقت کیا آپ موجود نہیں ہیں، ایسی بات۔ تو کہا محبوب وہ وقت یاد کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ محبوب وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، تو یقیناً رسول اللہ کے مشاہدے میں یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب یاد کرو۔ حضرت ابراہیم پتھروں سے خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے تھے، حضرت اسماعیل پتھر لا کر دے رہے تھے۔ جب کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی تو کعبہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ کیا کہا؟ اے رب، ربنا کی معنی کیا ہے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما کیا یہ جو ہم نے کام کیا، تو بے شک یوں ہی سنتا اور جانتا۔ یہ دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب اور کر ہمیں تیرے حضور گردنے رکھنے والا، یعنی سجدہ کرنے والا۔ اچھا یہاں گردنے رکھنے والے سے مراد خالی یہ سجدہ نہیں ہے، ہر کام میں اللہ کے آگے اپنی گردن جھکا دے، اس کے حکم کے آگے۔ کہیں کہیں رکوع کا لفظ آیا ہے، خالی باقی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تعمیل کرو حکم کی اللہ کی، اپنے آپ کو جھکا دو اس کی بارگاہ میں، اس سے مراد یہ ہے۔
خالی وہ نماز وہ بھی اطاعت ہے. تو اس سے صریحتاً جو ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے سر تسلیم خم کر دو، جھک جاؤ اس کے آگے، اس کے احکامات کے آگے. دیکھو تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ رب کا بڑا اچھا معاملہ ہے، بڑے کرم والا معاملہ ہے. ایک نافرمانی پر ابلیس کو جنت بدر کر رجیم سے نکال دیا گیا. کتنی عبادت تھی، کتنی عبادت تھی، کتنی 600 کروڑ کتنی عبادت تھی ابلیس کی. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ تھا انکار کرنے والوں میں سے، کفر کرنے والوں. ایک نافرمانی کی نا اللہ کی، اور اللہ کے جلال کی کیا کرتے، اس کو رجیم سے نکال دیا، جنت سے نکال دیا، جنت بدل کر دیا ہے نا. تو ہم کبھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا ہمارے کہ ہمارے رب کی کتنی رحمتیں اور مہربانیاں ہیں ہم پر، کہ ہم تو سینکڑوں نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں اور پھر بھی وہ ہمیں سزا نہیں دیتا. یہ اس کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے. اور آدم علیہ السلام سے ایک لرزش ہوئی، ایک کہ اللہ نے منع فرمایا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا، شجر ممنوع. آپ چلے گئے، کس کی وجہ سے؟ اسی لائن کی سبب سے. کیا ہوا؟ زمین پر بھیج دیا گیا، زمین پر بھیج دیا گیا. تو یہ میرے رب کی مہربانی دیکھو کہ وہ نہ ہمارا کھانا روکتا ہے نہ پینا روکتا ہے، کوئی چیز ہم سے کم نہیں کرتا. یہ مہربانی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، اس کے محبوب کا صدقہ ہے. کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا دی. تو اب بھی نہ سمجھے ہم تو بڑے افسوس کا موقع ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. اب بھی نہ سمجھے ہم کہ ایک ایک معاملات پر کیسی پکڑ کر لی گئی، اور ہمارے ساتھ کیسا درگزر والا معاملہ کہ اب توبہ کر لے. لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں. اللہ تو ابھی جو دعا میں نے پڑھی اس کا ترجمہ پیش کروں. اے ہمارے رب، کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار. تو کون سی امت ہے؟ وہ ہم ہی لوگوں کی طرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اشارہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی امت ہے. اچھا ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا دیں. تو آج جو لوگ بے ادب اور گستاخی کرتے ہیں، عبادت کے طریقہ کار کو فالو نہیں کرتے کہ اللہ قبول کرے گا، تو ابراہیم علیہ السلام تو دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں عبادت کے طریقے بتا دے اپنے. آج لوگ کہتے ہیں نا ارے کچھ نہیں ہوتا یار، اللہ معاف کرنے والا ہے، ایسے بھی پڑھ لو تو ویسے بھی پڑھ لو، سطر کھلا ہے تو پڑھ لو، پینٹیں کٹی ہے تو پڑھ لو، آستینیں اڑی نہیں ہے تو پڑھ لو. میسر ہوتے ہوئے، جب میسر نہ ہو تو وہ تو ایک الگ بات ہے. نہیں سمجھ رہے میری بات؟ اللہ اکبر، سب چلتا ہے. بس آج کل تو بولے مسجد بھر لو، وہ یہاں کہہ رہے ہیں آداب سکھا دیں، قاعدے بتا دیں، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما. وہ قاعدے، وہ اصول جب وہ بتا دیے گئے تو جب اس کو فالو کرو گے تو رحمت سے رجوع ہوگا نا. جب اس کو فالو ہی نہیں کرو گے، یہ کہہ دو گے کہ جیسے شادی میں جاتے ہو ویسے چلے جاؤ تو نماز میں بھی آ جاؤ ویسے. تو شادی میں تو آج کل دیکھو لوگ کیسے جاتے ہیں، بڑی حماقت اور جہالت کی بات ہے. شادی میں تو ٹائی لگا کے بھی جاتے ہیں، پھٹی ہوئی پینٹیں پہن کے جاتے ہیں، سطر نظر آ رہا ہوتا ہے، اتنا چست لباس ہوتا ہے کہ جسم کے خد و خال نمایاں ہوتے ہیں.
بغیر وضو کے بھی جاتے ہیں، جوتے پہن کے بھی جا رہے ہوتے ہیں، ناپاک خوشبوئیں بھی لگائی ہوتی ہیں، پتہ نہیں غسلے میں غسلے ہوتے ہیں، ہر حالت میں ہوتے ہیں۔ جب کبھی بھی مسئلہ بتایا جائے تو اس کو شریعت کی روح سے بتایا جائے، اٹکل سے، یا ایسا ہے کیونکہ عوام الناس بڑی سیدھی ہے، وہ سمجھے گی بہت سیدھے ہیں، گائے بالکل یہ لوگ، بالکل گائے ہیں، سیدھی سیدھی لوگ آئے بھی آتے، یہ سیدھی سیدھی گائے ہیں، یہ تو فوراً راستہ نکال لیں گے، جیسے جب پانی کو ذرا سی جگہ ملتی نا راستہ، فوراً راستہ نکال لیں گے، نہیں بھائی، اور پھنسو گے پھر تم بھی، جو اس طرح سے ہٹا کے بتا دے گا نا پھر پھنسے گا بھائی۔ اللہ رحم کرے۔ پھر اس کے بعد کہا بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اور آخر میں پھر یہ دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کیا دعا کی؟ اے رب ہمارے، یعنی ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے جو تیری آیتیں ہیں، اے رب ہمارے بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت کریں اور انہیں پختہ علم سکھائے۔ میرے آقا نے تو پختہ علم سکھا دیا، ہم نے اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑا، کیونکہ ہم اپنے نفس کے ذریعے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں اور پھیلانا چاہتے ہیں، دین کے ذریعے نفس کو قابو نہیں کرنا چاہتے۔ اصل بگاڑ اور برائی یہ ہے کہ اگر وہ فلانا آدمی بہت اچھا جا رہا ہے نا تو یار اس کو گرا کر میں آگے کام کروں، ارے وہ اچھا کر رہا ہے تم بھی اچھا کرو بھائی، نہیں، پہلے تو اس کو گرانا ہے، جب یہ گر جائے گا تو پھر میرا کام نظر آئے گا۔ تو اس کا مقصد آپ کا کام اچھا تو نہیں ہے نا، اچھا ہوتا تو اس کا کام پیچھے رہ جاتا، آپ کا خود ہی آگے ہو جاتا۔ اس کا مقصد آپ کا کام اچھا نہیں ہے، جب بھی آپ کوشش کر رہے ہو کہ میں اس کو گرا دوں تو جب کوئی مد مقابل نہیں ہوگا تو میرا ہی نام ہوگا، ایسے ہی ہے نا۔ اس کو بھی ختم کرو، اس کو بھی ختم کرو۔ اللہ اکبر۔ تو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں پختہ علم سکھائے تیری کتاب کا، اور انہیں خوب ستھرا فرما، تزکیہ ویزکیہم ویزکیہم، ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا۔ کون؟ اللہ ہی غالب حکمت والا ہے، یعنی بیت اللہ کو میں نے بنا دیا، میرے رب اب اگر آباد کرانا چاہتا ہے تو حبیب اللہ کو بھیج دے۔ خلیل اللہ نے تو تعمیر کر دیا، اب حبیب اللہ سے اس کو مکمل فرما دے۔ اور حبیب اللہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارک، اللہ کے حبیب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے۔ حضور تشریف لائے تو قیامت تک کے لیے کعبہ شریف آباد ہو گیا۔ اللہ، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کعبہ شریف کی تعمیر سے اور دعا مانگنے سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ سب جہان والوں کو اللہ کے گھر میں آنے کی دعوت دیں۔ جہان چھوٹا، دعوت دو، آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے باری تعالیٰ کوئی لاؤڈ اسپیکر کا دور تو نہیں، کوئی اسپیکر کا دور تو نہیں ہے، کوئی ایسا بھوپو تو ہے نہیں کہ میں کیسے آواز دوں، یہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ حکم کی تعمیل کرنی تھی نا۔ اور کہوں مار رہا جھکو، کہا بشک باری تعالیٰ تیرا حکم ہے تو میں سزا دوں گا۔ تو جو لوگ کعبۃ اللہ گئے انہوں نے دیکھا ہے کعبۃ اللہ کے سامنے ایک پہاڑ ہے جبل ابی قبیس، وہ پہاڑ اس وقت بھی تھا۔ سب کو دو، اس عالمگیر دعوت اور پکار کا ذکر قرآن میں ہے، ان الفاظ میں ہے
وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورہ حج کیا فرمایا؟ اور اے ابراہیم علیہ السلام، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، تمہارے پاس پیدل اور دبلے پتلے جانوروں پر دور دراز سے چلے آئیں گے۔ یہ نیلا باری تعالیٰ دور دراز تک تو میری آواز ہی نہیں جائے گی، دور دراز سے کیسے چلے آئیں گے؟ یہ نہیں پوچھا، کیونکہ حکم دینے والا اللہ ہے، تو اللہ کے حکم میں چوں چرا نہیں ہے کہ ہم کسی قسم کی چوں چرا کریں۔ جو اس کا حکم ہے اس کو بجا لانا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا حکم بجانے پر، ابھی سناؤں گا، بس یہ یہاں بیان ختم کر کے سناؤں گا، پھر یار زندہ صحبت باقی، ورنہ تو اللہ کی کائنات تو اتنی بڑی چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ اچھا آئیں گے، حدیث شریف میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس نامی پہاڑ، جبل ابی قبیس جس کا نام لیا، اور چڑھ گئے، جو کہ کعبہ کے سامنے اور تمام عالم کے رہنے والوں کو بیت اللہ میں حاضر ہونے کے لیے ندا دی، یا عباد اللہ عجیب داعی اللہ وحج البیت۔ اے اللہ کے بندو، عبد کی جمع عباد۔ ایک اور بات بتا دوں، چلو یہ یاد آ گئی، اینونی یا عباد اللہ۔ جب آج کل بقرعید بھی آئی ہے، جب کسی کا جانور وغیرہ کھو جائے، بھاگ جائے اور نہ پکڑ میں آ تو زور زور سے آواز دے، یا میدان میں نکل جائے، جنگل میں، اینونی یا عباد اللہ، 3 بار زور سے آواز دے، کچھ اللہ کے بندے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ پکڑ کے باندھ دیں گے اس کو۔ راستہ بھول جائے گا تو یہ صدا لگایا اینونی یا عباد اللہ، تو راستہ دکھانے والے آ جائیں گے۔ یہ آج آپ کو ایک بات یاد آ گئی، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سے بیان دی کہ اللہ کے بندو، اس کے بلانے والے کو جواب دو، اجیب، جواب دو، دائی ہے نا، دائی ہے بلانے والے کو، اچھا، اور اس کے گھر کا حج کرو۔ آج حج سے روکو جا رہا ہے، خلاف ورزی تو ہے، نظر آ جائے گی وقت پہ۔ میں بتا رہا ہوں کہ ایک پریڈکشن کرتا ہوں آپ کے سامنے، 2040 سے پہلے بہت سے صفائیستی سے مٹ جائیں گے، سودی بھی مٹ جائیں گے، ختم ہو جائے گا، نام ہی ختم ہو جائے گا، یہ یاد رکھو۔ باقی اور بھی بتاؤں، لیکن ابھی بتا دوں مجھے لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں بتانا، ورنہ 5 ایسے ہیں جنہوں نے ختم ہو جانا ہے بالکل صفائیستی اس وقت۔ اللہ، باقی جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اچھا جی، اس کے گھر کا حج کرو۔ یہ آواز تمام عالم میں گونجی، جو جاگ رہا تھا اس نے بھی سنی، جو سو رہا تھا اس نے بھی سنی، جو عالم ارواح میں تھا اس نے بھی سنی۔ جس نے ایک دفعہ لبیک کہا اسے ایک دفعہ حج کرنا نصیب، اور جس نے 2 دفعہ لبیک کہا اسے 2 دفعہ حج کرنا نصیب، جس نے 3 دفعہ لبیک کہا اسے 3 بار حج کی سعادت نصیب، جس نے 14 مرتبہ کہا اس کو 14 مرتبہ نصیب ہوئی، اور تا قیامت تک ہوتی رہے گی۔ وہ ہمارے مرشد کریم قیامت تک ہر سال حج کریں گے، سعادت نصیب، اور جو اس وقت خاموش رہا وہ حج کی سعادت سے محروم رہا۔ ہماری نبوت میں یہ بات درج ہے۔ ہمارے پیر مرشد حضرت علامہ قاری محمد صالح صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنی بار کہا، انہوں نے کتنے حج کیے، اور بھی زیادہ کہا ہوگا کہ دنیا کی عمر پوری ہونے کے بعد بھی ایسا سبب پیدا ہو گیا کہ ہر سال حج کرتے رہیں گے حشر پر۔ آج حج بند ہے لیکن وہ آئیں گے حج پر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو حج کے لیے نکلا اور انتقال کر گیا وہ تا قیامت تک حج کرتا
एहराम की हालत। जो उम्रे के लिए निकला वो ताक़यामत उम्रे करता रहेगा। तो अल्लाह जिसको नवाजना चाहे ऐसे भी नवाजता है, ऐसे बंदे नहीं हैं अल्लाह के। मेरे हाल इतना ही काफी, 11 बज गए, लोग उगता भी जाते होंगे ना दर्द सुनने से। हाँ देखो, एहसास रखने वाले और हुक्म की पासदारी करने वाले ऐसे होते हैं। एक शख्स ने दूसरे शख्स को अपना घोड़ा बेचना चाहा। एक साहबी ने दूसरे साहबी कहा 500 दिरहम जिसकी कीमत लूंगा। मैं यूं बता रहा हूँ, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाख चलेगा बन जाना। तो कहा मैं 500 में मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। बोला खरीद लो। तो अरब का रिवाज ये कि वो घोड़े पे पहले सवारी करके उसको चेक करते हैं, और यहाँ भी गाड़ियों को चेक करते हैं ना सवारी करके, मैकेनिक को दिखा लो, ऐसे ही होता है ना। तो उन्होंने सवारी की घोड़े पर और आके उतरे। बोले तुम्हारा घोड़ा 500 का तो नहीं है, 600 का है। मैं तुम्हें 600 दूंगा इसको, मैं तुम्हें 600 दूंगा इसको। कहा अच्छा भाई आपकी मेहरबानी, 600 दे दे, आप दे रहे हैं। नहीं 600 का भी नहीं है, तो 700 का है, मैं तुम्हें 700 दूंगा। कहा आपकी मेहरबानी 700। फिर थोड़ी देर बाद कहना नहीं 700 का भी नहीं, ये तो 800 का है, मैं 800 में खरीदूंगा। कहा फिर तो आपकी बहुत ही मेहरबानी भाई, आप 800 में ले रहे हैं, ऐसी क्या वजह है, मैं तो 500 में। बोले पहले तुम बताओ ऐसी क्या वजह है कि तुम 500 में बेच रहे हो ऐसे, जबकि 800 की कीमत रखना है। कहा मेरी बेटी की शादी है, उसका एहतमाम करना है और मेरे पास इंतजाम नहीं है, तो मैं इस वजह से जल्दी में, मजबूरी है मेरी, मैं 500 में के फौरी बिक जाएगा। तो कहने अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहते अच्छा तुम ये बताओ कि तुम 800 में क्यों खरीद रहे हो जब मैं 500 में बेच रहा था। बोला बात दरअसल ये है, मुझे एक बात ने मजबूर किया जिसकी वजह से मैं 800 में खरीद रहा हूँ कि मेरे आका का फरमान है कि लोगों से सौदा करो, मजबूरियां ना खरीदो। उनकी मजबूरी, आज तो इंतजार करते हैं कि मरे गिरे तब खरीदेंगे, इंतजार करो, जबकि उतने की चीज नहीं है वो। मकानात के मुताल्लिक ऐसा ही होता है, अरे ये लड़े आपस में, फिर मामला गड़बड़ होंगे, फिर हम कम पैसे लगा कर, ये कोई वो नहीं है। देखो जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है वो जरूर भी जरूर, और मेरा ईमान है और मेरा तजर्बा है। आज कुछ नहीं है, मेरे रात को कहा मेरे रब क्या मामला, सुबह वो सब कुछ बल्कि उससे ज्यादा है, फिर बराबर कर दिया। फिर अगला टाइम आया, बोले मेरे रब क्या मामला है, फिर वक्त नहीं गुजरा कि फिर आ गया, फिर बराबर कर दिया, फिर आ गया। देखो लोगों, चीजों को समझो, चीजों को समझो, जो तुम्हारे मुकद्दर में वो तुम्हारे पास रहेगा। तो फरमाया उन्होंने कि हमारा दीन, हमारे आका ने मना किया है कि किसी की मजबूरियां ना खरीदो। सौदा करो, तिजारत करो, लेकिन मजबूरी ना खरीदो। तो मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं खरीदूंगा, मैं तिजारत कर रहा हूँ इस चीज के तुम्हें दाम देकर। भाई समझ में क्या बात कही थी, उस पर कहा था ये समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा। अचानक याद आ गया, वो बीच में वो बोल गया था। हुक्म की तामील, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तामील। हम रोकने तो नहीं आए, लेकिन हुक्म है ना, उसकी तामील आप सामने मौजूद नहीं है बज़ाहिर, लेकिन इतनी तकरीम और इज्जत, तो फिर यही लोग तो हैं जिनको जन्नत बुलाती है। आओ अल्लाह इनको जल्दी भेज दे, हम तो मुंतजिर हैं इनके। बस बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आइंदा बयान करूँ कि अंबिया कराम भी हर साल हज करते हैं, सरकार की आदि से साबित है। वमा अलैना इल्लल बलाग।